وینزویلا کے پاس اتنی بڑی ملٹری مائٹ نہیں ہے، لیکن وینزویلا اتنا بھی کمزور نہیں ہے کہ امریکہ اس پر قبضہ کر لے۔ اس وقت امریکہ اتنی بڑی ڈپلائمنٹ آف دی فورسز وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ فی الحال ظاہر ہے ٹرانزیشن میں آپ کئی آپشن سوچ کے چل رہے ہوتے کہ کتنی جنگ، ظاہر ہے یہ بات حقیقت ہے کہ وینزویلا کے پاس اتنی بڑی ملٹری مائٹ نہیں ہے، لیکن وینزویلا اتنا بھی کمزور نہیں ہے کہ امریکہ اس پر قبضہ کر لے۔ دیکھیے جہاں جہاں قبضہ کیا ہے امریکہ نے، اس کے لیے اس کو بہت بڑی طاقت استعمال کرنا پڑی تھی۔ جو دو بڑے ملک جو کیے انہوں نے، افغانستان اور عراق، ان میں آپ سمجھیے افغانستان میں لاکھ سے بھی زیادہ فوج گئی ہے۔ تو اس وقت امریکہ اتنی بڑی ڈپلائمنٹ آف دی فورسز وہ افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو مشرق وسطیٰ میں بھی مصروف رہنا ہے، اس کو چائنا کے سامنے بھی مصروف رہنا ہے۔ یہ دو بڑے خطے ہیں جہاں پہ ان کی اکثر تعداد، جو بہت بڑی تعداد، جو پرسنٹیج آف دیئر فورن ڈپلائمنٹ جو ان دو بڑے خطوں میں ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے کوئی بڑی ڈپلائمنٹ کرتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے ہیں، چاہے ڈونلڈ ٹرمپ جو مرضی کہہ رہے ہوں۔ لیکن میں اس بات سے بالکل متفق ہوں آپ کی، اور یہ میرے شارمر کی جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ انہوں نے ایک بہت بڑا اسپیکٹیکولر ایک ڈرامہ دکھایا ہے، جس میں بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیفری ایپسٹین کی جو کہانیاں بہت زیادہ ان کی پوری حکومت کو ڈیمیج کر رہی تھی، پوری رجیم کو ڈیمیج کر رہی تھی ٹرمپ کی، اس سے بھی ڈائیورشن ہوگی۔ اب سب لوگ بھول گئے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، وہ کیا واقعہ ہو رہا تھا، کس کس طرح کی دنگی اور بڑی بےہودہ قسم کی جو تصویریں سامنے آ رہی تھی، جو کسی بھی معزز شخص کے لیے بہت زیادہ غیر مناسب ہوتی، وہ سامنے آ رہی تھی۔ ان کی سیاست بھی خراب ہو رہی تھی، تو سب کی طرف سے ڈائیورشن ہوگی۔ پھر یہ کہ ان کے اندر کے جو ساتھی تھے، میگا سپورٹر جو تھے ان کے، وہ بھی ناراض ہو رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنی وہ خاص قسم کی جو کو کلیکس کلین والی جو ایک مینٹیلٹی ہے، اس کا مظاہرہ کیا، تمام وائٹ ریسز جو ان کو اپنے گرد دوبارہ سے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ کس حد تک چلتی ہے؟ بالکل، میں مجیب سے ابھی امریکہ کے اندر تو زیادہ تر ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے کہ یہ ٹیڈی روزویلٹ سٹائل جو ہے نا، یہ ایک کامیاب بے آف پگز ٹائپ کر کے بڑا خوش بھی ہیں، مگر دیکھنا ہوگا یہ ایک اونٹ کس کروٹ پڑتا ہے، اس کے فائنل رزلٹ کا میٹر کرتا ہے۔ فی الحال جو جس طرح مجیب آپ اندرونی صورتحال بتا رہے تھے کہ پہلے یہ تاثر تھا کہ جو وہاں کی پاپولر لیڈر جو 2019 کا الیکشن 24 کا جیت گئی تھی، مشاڈو، جن کو بین کر دیا گیا تھا اور ان کو نوبیل پرائز دلوایا گیا تھا، امریکہ ٹرمپ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے کہ ان کو لے کے آئیں گے، اب ان کی بجائے یہ ڈیلسی کو ہی قبول کروا رہے ہیں۔ تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ شاید جس طریقے سے یہ کو ہو گیا، اٹھوایا گیا، تو شاید کوئی اندرونی ایلیمنٹس تھے کولمبیا میں جو کہ امریکہ کے ساتھ شامل تھے۔ اور وہاں کی ایک اور حقیقت یہ ہے کہ وہاں بھی کور کمانڈر بڑے طاقتور ہیں، اور کوئی آئل کے اندر ہے، کوئی کچھ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، گورنمنٹ پتہ نہیں وہ جمہوریت کا، کیونکہ اس دفعہ ہمیشہ کی طرح جو امریکہ کرتا تھا ایک لبادہ لے کے، وہ نہیں لیا گیا، سیدھا ہی ٹرمپ نے کہا ہمیں آئل چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ شاید یہ ایک تاثر ہے کہ موجودہ سیٹ اپ سے ہی وہ ڈیلیور کروانا چاہ رہے ہیں، ورنہ دھمکی دی ہے ٹرمپ نے کہ دوسرا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے آپ مجیب اس کو دیکھتے ہیں؟ عامر صاحب، ڈیلسی روڈریگز کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ ہے بھی نہیں، کیونکہ وہ اس وقت ملک کی صدر ہیں۔ ان کو بٹھایا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس ملک کا صدر بنایا گیا ہے۔ تو اس وقت ان کے علاوہ کوئی چارہ ان کے پاس ہے بھی نہیں، اور اس کو بھی مطلب اگر یہ منظور کرتے ہیں کہ چلو آپ ہی کر لیں، تو وہ بھی یہاں پہ سیل کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ بھی مدورو کی طرح ایک ہارڈ کور سوشلسٹ ہیں، اور ایک ہارڈ کور سوشلسٹ کو امریکہ میں کس طرح ریکگنیشن ملے گی؟ اتنے مطلب یہ ابھی تو کانگریس سے بات باہر ہے، مگر جب یہ باتیں آئیں گی کانگریس میں، پھر لوگ ان سے پوچھیں گے کہ ٹھیک ہے، ڈرگز اور ویپنز اور کانسپیریسی اور کوکین میں تو ان کو پکڑوانا تو ٹھیک ہے پکڑنا، مگر آپ کس طرح ایک سوشلسٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ تو یہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا سیل کرنا یہاں پہ۔ باقی اس کے ساتھ سارے انسٹیٹیوشن کھڑے ہیں، وہ سارے معاملات کو چلا رہی ہے، فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو امریکہ کے لیے ان ساروں کے خلاف کام کرنا اور اپنے لوگ لانا یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا، اسی لیے یہی راستہ نکالیں گے یہ، یا کوشش کریں گے۔ پر اس کو بھی سیل کرنا کہ مڈورو اگر خراب تھا تو اس کے تمام باقی سیٹ
سیٹ اپ کو رکھنا اخلاقی طور پہ اس کو بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بڑا مشکل ہوگا جسٹیفائی کرنا. میں سکلین سے چاہوں گا کہ سکلین یہ ویسے تو چین اور روس کی طرف بیان کی حد تک تو بڑے سخت بیان آئے ہیں, مگر ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو یہ اپنی اسٹریٹجک پالیسی میں ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ اپنے اپنے اسفیئرز آف انفلوئنس ہوں گے اور ویسٹرن ہیمسفیئر ہمارا ہے, یہ اس کی امپلیمنٹیشن شاید شروع ہو گئی ہے, جس کے لیے کافی لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں اور بڑے سنجیدہ لوگ کہ روس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اپنا یوکرین کے اندر امریکہ اس کے اوپر زیادہ زور نہیں لگائے گا. کل کو چین بھی دیکھنا ہے تائیوان کے حوالے سے, اگر وہ کچھ اس سے انکریج ہو کے وہ بھی کچھ کرتا ہے تو کیا یہ 3 بگ کا رول ہونے والی جو تھیری ہے کہ یہ ایک اس طرف دنیا جا رہی ہے, نیو آرڈر ایسا ہوگا, آپ کو اس میں جان نظر آتی ہے؟ میں اس قسم کی تھیریز پہ بلیو نہیں کرتا ہوں جو ہم بڑی ایک عام چیئر کرٹک کی طرح بڑی آسانی سے بنا لیتے ہیں. مثال میں اس کو بھی نہیں مانتا کہ کوئی سازش ہوئی تھی کہ اندر کے لوگ کچھ ملے ہوئے تھے. وجے پرشاد بہت اچھے تجزیہ کار بھی ہیں. میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا, ٹرمپ نے جب کہا کہ روبیو کانٹیکٹ میں ہیں ڈیلسی کے ساتھ, وہ اس ساتھ رابطے میں ہیں, سو یہ ان کی طرف سے یہ اقرار آیا, ڈیٹیل نہیں آئی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ظاہر ہے یہ دنیا میں بات چل رہی ہے, تو اسی لیے میں وجے پرشاد کو ذرا کوٹ کر رہا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کانسپریسیز بنائی جاتی ہیں یہ بھی ایک پروپیگنڈے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ امریکہ نے جیمرز یوز کیے, انسائیڈ ہیلپ نہیں تھی. اگر انسائیڈ ہیلپ ہوتی تو 80 کے قریب لوگ کیسے ہلاک ہو گئے. باقی کہ کیونکہ عام طور پہ آپ توقع نہیں کرتے کہ امریکہ اس طرح کی کھلی جارحیت اور کھلی انٹرنیشنل لاز کی جو خلاف ورزی وہ کرے گا, تو شاید اس وجہ سے مدورو نے اپنے کہتے ہیں ہر جگہ پہ وہ راکٹس تیار کر کے نہیں رکھے ہوئے تھے, لیکن پھر بھی مزاحمت ہوئی ہے, راکٹ چلائے گئے ہیں اور امریکہ کے کچھ نہ کچھ زخمی تو لوگ بہرحال ہوئے ہیں. اور انہوں نے کیونکہ وہ آپ دیکھیں نا 150 جہاز اگر لے کر آئے ہیں, طیارے لے کر آئے ہیں, تو بمباری کتنا لوگ مرے ہیں. 80 لوگوں کی اب تک کنفرمیشن ہو رہی ہے. کنفرمیشن نہیں آئی ہے سکلین, وہ جو ہے نا وینیزویلا کے کام سے 30 سے 40 لوگوں کے غیر مصدقہ وہ بھی اطلاع ہے, اور امریکنوں کے ہلاک ہونے کی وہاں پہ یا کوئی اس طرح کا کوئی ابھی کلیئرٹی نہیں ہے. ابھی یہ چیزیں ابھی آپ صحیح کہیں. دیکھیں کلیئرٹی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ جب کوئی ویسٹ ہمارا کل ذریعے اطلاعات جو ہے انفارمیشن سورس جو ہے, یہ ہمیں اپنی بھی تھوڑی سی محدود اطلاعات کا ذریعہ بھی دیکھنا چاہیے. ہماری کل اطلاعات جو ہیں وہ رائٹرز, اے پی, بی بی سی, وینیزویلا کے اپنے حکام نے 30 سے 40 کا کلیم کیا, 80 کا فگر نہیں ہے. وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں ہمارا جو زیادہ تر جو ڈومیننٹ جو میڈیا ہے وہ اٹ از ڈومینیٹڈ بائی دی سورسز وچ آر ویسٹرن. اور آپ نے ابھی خود فرمایا تھا کہ ان کا جو پچھلا جو انتخاب ہوتا ہے 2024 سے مشاڈو جیت گئی تھی, یا پہلے والے میں مشاڈو تو بین کر دیا تھا, ان کی جگہ پہ ایک اور صاحب لائے گئے تھے, وہ پولز کے اندر وہ جیت رہے تھے, مگر رزلٹ وہاں میں 42 فارم والا سلسلہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, نہیں ہوا تھا. یہی میں عرض کروں کہ یہ سارا کا سارا ویسٹرن میڈیا کی کنسٹرکشن ہے کہ اس آدمی نے الیکشن جیتا ہی نہیں تھا اور یہ دھاندلی ہوئی تھی. تو ہم لوگ فالو کرتے ہیں ویسٹرن میڈیا کی کنسٹرکشن کو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یورپ نے اور امریکہ نے تو اس کے مدورو کے مخالف کو باقاعدہ صدر تسلیم کر لیا تھا. اب یہ کبھی آپ نے سنا اس طرح کے؟ تو یہ یہاں پہ ایک میڈیا ایک میتھ کو ریالٹی کی صورت میں کنسٹرکٹ کر دیتا ہے کہ بس وہ مسلسل دھاندلیاں ہوئی ہیں وہاں پہ.